السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرفان رمضان میں حکمت رمضان میں خاص طور سے آپ کا خیر مقدم ہے، اس امید کے ساتھ کہ آج کی نشست، آج کی بزم آپ کے لیے خیر لے کر آئے گی، حکمتوں کے ابواب کھولے گی اور ساتھ ساتھ آپ اس پہ عمل بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ بہت ساری باتیں آج کرنے کو ہیں، رؤیت ہلال کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ میں سب سے پہلے تعارف کرانے کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آج کی یہ بزم اتنی خوبصورت ہے کہ جس کی کوئی مثال، کوئی نظیر نظر نہیں آتی ہے۔ گویا کہ اس نوعیت کی تمام ہی بزم اور ساری محافل جن کا انعقاد ہم نے کیا پے در پہ آپ دیکھتے آئے ہیں، مگر آج کی میں اس لیے تعریف کر رہا ہوں کہ ہمیں اطمینان ہے ہر کوئی ریپرزینٹ بھی کر رہا ہے مسالک کو، اور خاص طور سے جو بنیادی چیز ہے اس پہ بات ہوگی جس سے ایک انشاءاللہ رزلٹ بھی نکلے گا۔ آج کی ہماری محفل میں سب سے پہلے جو مہمان تشریف رکھتے ہیں فقید المثال ہیں، سفیر ادب و شائستگی ہیں، اور اس سے پہلے بھی ہماری بزم میں آ چکے ہیں، ہماری رہنمائی کر چکے ہیں، علامہ امین شہیدی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج؟ ہمارے آج کے دوسرے مہمان انتہائی شفیق ہیں، اور جب بھی گفتگو کرتے ہیں ایسا لگتا ہے محفل کے داز شخصیت آپ ہی ہیں، اور آپ سے خاص انسیت بھی ہے، ہمیشہ ہمارے لیے معاملات کو آسان کر دیتے ہیں، قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج؟ ویسے میں اس قابل نہیں ہوں، باقی جزاک اللہ، محبت ہے آپ کی، حسن ظن رکھتے ہیں، جزاک اللہ۔ بہت شکریہ آج آپ آئے، آپ کا بہت شکریہ خاص طور سے بھی، اور ویسے بھی ہمارے ساتھ جو آپ رہے، یہ سفر جاری و ساری رہے۔ تیسرے آج کے ہمارے مہمان بہت ہی فیوریٹ ہیں، نوجوانوں کے خاص طور سے بہت پسند کرتے ہیں آپ کو، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سے پیچیدہ مسائل کو آسان کرتے ہیں، دین کی سربلندی کے لیے اپنی زندگی وقف کی ہے، سفیر ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، حقہ کی تعریف کے لیے اور حقہ کی ثنا کے لیے آپ کشت و کشت میں رہتے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ کہ ہمارے ساتھ سحری کے اس پروگرام میں شریک رہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ کیسے مزاج؟ خیر مقدم ہے آپ کا خاص طور سے بھی۔ آج کے ہمارے چوتھے مہمان، مجھے بہت خوشی سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج پہلی مرتبہ ہماری بزم میں شریک ہوئے، استاد بھی ہیں، اقرا یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی ہیں، سائنس سے بھی دلچسپی ہے اور دین کی ان علوم سے آپ کی وابستگی ہے جن سے ہونے کا حق بھی ہے۔ ہماری رہنمائی فرمائیں گے آج مفتی فیصل جاپان والا۔ السلام علیکم۔ کیسے مزاج ہیں؟ خیر مقدم ہے آپ کا۔ بوجھو تو جانے کا آغاز کرتے ہیں۔ میں آج آپ کو بتانا بھول گیا کہ آج ہمارے پاس عبدالستار بھی ہیں اور عابدہ پروین بھی ہیں، یہ دونوں پارٹسپینٹ ہیں، اور آج بوجھو تو جانے میں شخصیت کا ادراک یہ کریں گے، 10 سوالات ہی ہم سے پوچھیں گے، ہم ان کو ہاں یا نہ میں جواب دیں گے۔ آپ کا وقت شروع ہو جاتا ہے، بسم اللہ۔ ہمیں تو شخصیات بتائی گئی۔ خیال رکھیے گا۔ ان کو نہ دکھائیں۔ جواب ابھی ابھی ہمارے پاس آئے ہیں، اور ہم آپ کے سوال کے منتظر ہیں، کیونکہ کچھ سوالات تو ایسے ہیں جو آپ حتماً پوچھیں گے، لازمی پوچھیں گے۔ وقت بہت کم ہوگا آج ہم نے علماء سے بہت کچھ سیکھنا ہے، اس لیے ذرا خیال رکھیے گا۔ آج کے پروگرام میں جو بوجھی گئی شخصیت ہے، کیا وہ مرد ہیں؟ کیا وہ مرد ہیں علامہ صاحب؟ جی جی ہاں، نام، یس۔ اور کیا وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں؟ قاری صاحب، نہیں، وہ عشرہ مبشرہ میں سے نہیں ہیں۔ اہل بیت میں سے ہیں؟ مفتی صاحب، نہیں، وہ اہل بیت میں سے بھی نہیں ہیں۔ ماشاءاللہ، 3 سوال پوچھے گئے ہیں۔ کیا وہ امتحان انصار ہمارا میں ہے سے اور ہیں؟ انعام ان کو ملتا ہے۔ آپ کا امتحان کیوں؟ جی آپ نے کیا سوال پوچھا محترمہ؟ کیا وہ انصار میں سے ہیں؟ کیا وہ انصار میں سے ہیں؟ مفتی فیصل صاحب، سوال یہ ہے کیا وہ انصار میں سے ہیں۔ اچھا، یہ آپ مشاورت کر رہے ہیں نا آپس میں، ایسا تو نہیں ہے کہ اضافی سوال پوچھ لیں گے؟ اچھا، گڈ، ویری نائس، ویری نائس، آئی لائک اٹ۔ سوال پوچھا کہ کیا وہ انصار میں سے ہیں، تو اس کا جواب نہیں ہے، وہ انصار میں سے تو نہیں ہے۔ یہ ایک الگ سوال ہے، اگر یہ پوچھیں گے تو ہم اس میں ان کو بتائیں گے، انصار میں سے نہیں ہے۔ صحیح۔ کیا وہ شخصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں سے ہیں؟ محترمہ، جب آپ نے کہا اہل بیت تو ہم نے آپ کو اس کا جواب دے دیا، مگر چونکہ آپ نے 5واں سوال پوچھا ہے تو ہم اس کا جواب دیں گے کہ نہیں، کیونکہ اہل بیت میں کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ رشتہ دار تھے، تو میں وہ پوچھنا چاہتی اچھا، کون تھے؟ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ اہل بیت میں نہیں تھے وہ؟ نہیں،
صحیح उनके बेटे। میں سمجھ رہا ہوں. آپ یہ شاید پوچھنا چاہ رہے تھے کہ پہلے آپ بنی ہاشم کہنا چاہ رہے تھے اس کے علاوہ. جی چلیں اس کا جواب بھی نہ ہے. ٹھیک. کیا لگتا ہے قاری صاحب آج کی ٹیم میں جام ہے, دمخم ہے؟ سوال سے لگتا ہے سوال سے لگتا کہ ہے اچھا ہے. اچھا. کل اور پرسوں سے بہت بہتر. کل مفتی صاحب جانتے ہیں حضرت امام حسن کی شخصیت تھی ہمارے ذہنوں میں, اور اتنے ہنٹ دیے, بلکہ اتنی ایک میں تو مفتی صاحب نے نام ہی بتا دیا, پھر بھی نہیں پہنچ سکے. وہ کوئی خوارج میں سے ہو. قاری صاحب کسی یہ نے پہلی پوچھی نا, گرو نے اپنے چیلے سے کہا کہ پہلی پوچھ, اگر جواب نہیں آیا تو تیری خیر نہیں ہے. تو بیچارہ سوچ سوچ کے صحیح. اس نے کہا کہ بہت آسان سی پوچھوں تاکہ سیٹھ کو جواب آ جائے ورنہ میری ٹھکائی لگائے گا. تو کہنے لگا کہ ایک جانور ہے, پونچھ گھومیندی ہے, میاؤں میاؤں کرندی ہے, اور اکثر چولہے کے گرد گھومتی ہے, اس کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا مرغا. تو اب اس کو خیال ہوا کہ یار یہ تو میری ٹھکائی لگے گی جواب, مگر میں کہوں گا. تو کہتا ہے یہ استاد یہ کسی نے بتایا ہے. کہتا ہے نہیں یہ عقل کی دوڑ ہے بھائی, کسی نے بتایا نہیں. خوبصورت. جی اگلا سوال کیا پوچھیں گے؟ عبدالستار اور عابدہ پروین ہمارے درمیان موجود ہیں اور مقابلہ اچھا ہے, توقعات ہماری بڑھ گئی ہیں آپ کے ساتھ. کیا بوجھی گئی شخصیت اسلام لانے میں اولین میں سے ہیں؟ اوائل اسلام, یہ اگر آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ان چند افراد میں سے ہیں جو شروع میں اسلام لے آئے, تو اس کا جواب ہے ہاں. ماشاءاللہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جس ترتیب کے ساتھ جا رہے ہیں انشاءاللہ پا جائیں گے شخصیات کو, اور ترتیب آپ کے سامنے ہے. آج بھی ہم نے اس کا اعلان کر دیا تھا کہ جو حضرات اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں ہم نے ان کے لیے دروازے کھول رکھے ہیں, وہ آ سکتے ہیں. اچھا لگے گا, فیملی کے ساتھ آئیں گے, دوست احباب کے ساتھ آئیں گے. ہمیں امید ہے کہ آپ جیت کے جائیں گے. یہاں آنے والا یا تو جیت کے جاتا ہے یا سیکھ کے جاتا ہے. 7واں سوال ہے, 7واں سوال آپ پوچھیں گے اب. کیا بوجھی کی شخصیت محدثین میں سے ہیں؟ قاری صاحب کیا بوجھی ہوئی شخصیت محدثین میں سے ہے؟ کہہ سکتے ہیں. کہہ سکتے ہیں. کیا بوجھی کی شخصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارکہ کی حفاظت کرنے والے تھے؟ جی ہاں. یہ خوبصورت سوال آپ نے رکھا ہے. کیا وجہ ہے اس کی کیا وجہ ہے ویسے, کیا ذہن؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارکہ کی حفاظت کرنے والا متعدد شخصیات ہیں اس میں تو نہیں, متعدد نہیں, ایک سلیکٹو بھی ہے. اچھا. اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وضو کرتے تھے تو ان کے لیے وہ پانی گرم کرتے تھے, اور اسی کے ساتھ وہ نالین مبارکہ کی حفاظت بھی کرتے تھے. تو اسی لیے میں نے پوچھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہرحال ہم نے متعدد شخصیات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کو جواب کہا ہے, کہہ سکتے ہیں ہاں. یہ جو اعمال جن کا آپ نے ذکر کیا یہ شخصیات ہیں ان میں شامل. مشکل تو نہیں ہو رہا آج آپ لوگ ویسے دیکھتے رہتے ہوں گے یہ پروگرام, بوجھو تو جانے. نصیب کی بات ہے, اور آپ کی خوش نصیبی ہے, خوش بختی ہے کہ آج اتنے بڑے علماء کرام کے درمیان آپ کھڑے ہوئے ہیں. میں تشریف رکھتے تو نہیں کہہ سکتا, اور بوجھو تو جانے میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا مقام ہے. ہاں یہ بہت بڑا مقام ہے, کیونکہ ہم نے انہیں کبھی ایسے سامنے سے نہیں دیکھا. سامنے سے تو ابھی بھی آپ نہیں دیکھ پا رہی ہیں. نہیں, پھر بھی دیکھتا تو ہے. کنارے سے دیکھ رہی ہے, مگر یہ بڑی سعادت ہے, بڑی سعادت ہے. اور ہم نے یہ ممکن بنایا ہے, اور یہ علماء کرام کا فیض ہے, آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے. ورنہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ گفتگو ہے اور یہ آپ طلباء کو لے آئیں, مگر یہ فیض ہے, یہ ان کی خاص شفقت ہے ہمارے اوپر. جی ہمارے سر کہتے ہیں کہ نا اگر آپ کسی شخصیت سے ملیں تو یہ آپ کے پاس ایک پروف ہوتا ہے کہ آپ بظاہر ان سے ملیں. ہاں ماشاء اللہ سر, اچھا کہتے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں کرم اللہ وجہہ کہ اگر کسی کا ظرف آزمانا ہو تو اسے عزت دو, اگر وہ بدلے میں عزت دے گا تو یقیناً وہ اعلیٰ ظرف ہے.
خود کو عزت دار سمجھے گا اور تمہیں حقیر سمجھے گا تو کمزرف ہے. تو عزت دیتے رہیں, یہی سلسلہ آپ نے اساتذہ کا یہاں پہ ذکر کیا, مجھے اچھا لگا, خوشی کی بات ہے. کیا سوال پوچھیں گے؟ 8واں سوال. ویسے علامہ صاحب آپس کی بات ہے, اندازے کیا کہتے ہیں, رمضان کتنے دنوں پہ مشتمل ہوگا, عید کب ہوگی؟ جو آثار بتاتے ہیں, یعنی تحقیقات کی روشنی میں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ شاید 5 کو چاند نظر آ جائے, 5 کی عید ہو جائے شاید. اچھا 5 کی عید ہو جائے, باقی ظاہر ہے دیکھنے پر ہے, لیکن لگتا یہ ہے. مفتی صاحب ایسا دیکھا گیا ہے, لوگ رمضان کی راتوں تک تو عبادت کرتے ہیں, لیلۃ الجائزہ کو بھی نہیں اس کو امپورٹنس دیتے, اور پھر شوال کی جو پہلی ہوتی ہے اس میں تو بالکل ہی اگنور کر دیتے ہیں. ایسا ہے؟ وہ عید کی رات ہوتی ہے. ہاں. میں لیلۃ الجائزہ جو ہے نا, اس کے بارے میں صحیح روایت کوئی بھی نہیں ہے. اچھا, اس لیے بہت سے علماء اس کے قائل نہیں ہیں. اچھا یہ وجہ ہے. لیکن ایک طبقہ ہے جو اس کا قائل بھی ہے. تو صحیح صحیح, اسی لیے رواج میں نہیں آئی ہے. رواج میں نہیں آئی ہے. ویسے شوال کی کسی نے آج تک فضیلت مجھ تک نہیں پہنچی ہے, ہوگی یقیناً, ممکن ہے. اشہر حج میں سے, حج کے مہینوں میں سے صحیح ہے. شوال, ذوالقعدہ, ذوالحج. پروردگار نے کتنی نعمتیں دی ہیں. یکم شوال کو تو آپ کہہ سکتے ہیں اس کی فضیلت ہے. یکم شوال کے حساب سے اگر تھوڑا سا بیان فرما دیں. نہیں, یہی کہ عید جو ہمارے لیے رکھی وہ اصل میں مزدوری دینے کا دن ہے. جو پورا مہینہ ہم رمضان کی جو روزے رکھ کے نوافل عبادات کر کے میدان میں جب ہم جمع ہوتے ہیں تو گویا ہم اپنے رب سے اس محنت کی مزدوری طلب کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتہ, حالانکہ اللہ کو سب معلوم ہے, جی, اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ بندے یہاں کیوں جمع ہیں. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ تیرے ذکر اذکار کے لیے اور سوال کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. اللہ کہتا ہے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ, میں نے ان سب کو بخش دیا. اللہ اکبر. تو وہ مزدوری کا دن ہے, تو بڑی خاص ظاہر بات ہے. جیسے مزدور کو شام کے ٹائم پہ 5 بجے خوشی ہوتی ہے نا, چھٹی ہوتی ہے اور سیٹھ بلاتا آ جاؤ بھی, تو پھر ان کو مزدوری دیتا ہے, وہ خوشی کا وقت ہوتا ہے. سوال پوچھنا چاہیں گے؟ جی جی سوال پوچھیں. کیا وہ اسلام قبول کرنے والے چھٹے مسلمان تھے؟ یہ تعداد اس کا تعین نہ کریں, چھٹے تھے, 5ویں تھے, یہ بڑا کوئی کلوز کوشچن ہو جائے گا میرے حساب سے, کیونکہ یہ ترتیب بھی نا پھر اس میں بھی ایک بحث ہے, 5واں اور چھٹا ہونا. میں آپ کو ایک ہنٹ دیتا ہوں, چھٹا اور 5ویں سے باہر آ جائیں, ٹاپ 10 میں ہے. یہ جو شروع کا عشرہ ہے نا, ان 10 افراد میں سے ہنٹ ہو گیا آپ کو. اچھا مفتی طارق مسعود صاحب, ایک بات قاری صاحب نے بڑی ایک پیارے انداز میں کہی ہے, اللہ تعالیٰ جانتا سب ہے, پوچھتا ہے. حضرت موسیٰ سے پوچھ رہا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے, جانتا تو وہ ہے, یہ ادا کیا ہے؟ دیکھیں, جس کو کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو وہ بات کرتا بھی ہے, بات کو طول بھی دیتا ہے. صحیح. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک جلال تھا, کیونکہ پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو رہی ہے. وہ آگ لینے کے لیے گئے ہیں اور آواز آتی ہے انا ربک, میں تیرا خدا, میں تیرا رب ہوں, تیرا معبود ہوں. تو ایسے موقع پہ ڈائریکٹ اگر آپ کسی کو کام دے دیں گے کہ اے موسیٰ تو میں تیرا رب ہوں اور تو میرا پیغمبر ہے, جاؤ فرعون کے پاس, صحیح ہے, تو حضرت موسیٰ پر تو ایک ہیبت طاری رہے گی اس وقت. تو کسی کو مانوس کرنے کے لیے پہلے اس سے کچھ باتیں کی جاتی ہیں, سبحان اللہ, تاکہ ان کے دل میں ایک جلال, ایک جو روب ہے, خوف ہے, وہ ختم ہو, دل مانوس ہو. اس لیے اللہ پوچھ رہے ہیں وما تلک بیمینک یا موسیٰ. اور یہ بھی انداز سوال دیکھیں, پوچھنا تو یہ تھا کہ یہ کیا ہے, تو اس کے لیے عربی میں مختصر جملہ ما ھذا, جی ما ھذا, ما ھذا. تو وہاں اللہ تعالیٰ اس کو طول دے رہے ہیں وما تلک, اور یہ کیا ہے, بیمینک, تیرے دائیں ہاتھ میں, اے موسیٰ. حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے, خطاب حضرت موسیٰ سے ہی ہو رہا ہے. کیا خوبصورت ہے. تو یہ بلاغت ہے قرآن مجید کی. اور موسیٰ علیہ السلام بھی جواب میں یہ نہیں کہتے کہ میری لاٹھی, یہ صرف لاٹھی, ہی عصایا, یہ میری لاٹھی ہے, اتوکأ علیہا, میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں, وأحش بہا علی غنمی,
اور اپنی درختوں سے جو ہے نا وہ پتے جھاڑتا ہوں، ولی فیہا اور بہت کچھ کرتا ہوں. واہ واہ سبحان تو موسیٰ علیہ السلام بھی سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے کلام میں طول دے رہے ہیں تو میں بھی طول دیتا ہوں. واہ سبحان اللہ، کیا زبردست زاویہ ہے دیکھنے کا. جی کیا سوال پوچھنا چاہیں گے؟ غالباً آخری سوال ہے آپ کے پاس. یہ 2 سوال آپ کے پاس ہیں، 9واں اور 10واں. اور ویسے اس میں معجزہ چونکہ عصا سے متعلق ہی تھا نا، تو اس کو کنفرم کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کہ دیکھو تمہارے ہاتھ میں عصا ہے، اب یہ تبدیل ہونے والا ہے. پری کنڈیشن اینڈ پوسٹ کنڈیشن. واہ سبحان اللہ، یہ بھی خوبصورت زاویہ. کیا بات ہے. کیا ابو جی کی شخصیت عبداللہ بن مسعود ہے؟ مجھے یہ بات بتائیں آپ ذرا، آپ کے پاس جب 2 موقع ہیں تو آپ کیوں اپنا موقع گنوا رہی ہیں؟ آپ کیوں یہ چاہ رہی ہیں کہ آپ جیت کے نہ جائیں؟ کیا میں اس کو حتمی جواب سمجھوں آپ کا؟ عبدالستار صاحب، عابدہ پروین صاحبہ، کیا یہ حتمی جواب ہے؟ آپ نہیں چاہتے؟ طائف آپ کے سامنے ہے، اس کے باوجود آپ اتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس 2 آپشن ہیں، پھر بھی اس کے باوجود رسک لے رہے ہیں آپ. غلطی نہیں، کیونکہ جس طرح سے آپ نے کہا نا، جس طرح سے آپ نے کہا کہ وہ اسلام قبول کرنے والے 10 ٹاپ میں سے ہیں، جی تو عبداللہ بن مسعود انہی میں سے آتے ہیں. تو باقی 9 بھی تو آتے ہیں. عشرہ مبشرہ میں نہیں آتے، مگر کوئی جو خصوصیات ان میں ہیں تو وہ آتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں اگر آپ کا جواب ہے، میں دیکھیں میں آپ کو موقع دے رہا ہوں اور آپ نہیں موقع لے رہے. اگر آپ کا یہی جواب ہے تو میں اس کو حتمی لے رہا ہوں. ٹھیک ہے، موقع نہیں دوں گا. حتمی جواب ہے، فائنل بات ہے. آج پہلی مرتبہ ایسا ہوگا کہ بوجھو تو جانے میں آنے والی ٹیم حتمی جواب دینے کے باوجود پکی بات ہے. وہ بھی 8ویں سوال. 8ویں سوال ہے. مجھے دکھ ہو رہا ہے، میں پھر سے موقع دے رہا ہوں آپ کو، جائیں کر لیں. ویسے پہلی دفعہ ہو رہا ہے یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے. ہمیشہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ 10 میں جا کے جواب دیتا ہے. پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ انعام جو ہے وہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ ہم لوگ بانٹ لیں گے مفتی صاحب اس کو. ویسے آج علماء کرام جتنے ہیں نا ان کے لیے بھی ایک تحائف ہونے چاہیے. میری خصوصی درخواست بھی ہے. ملکہ فوڈز کے تحفے بہت اچھے ہیں، ساتھ ساتھ GFS کے تحفے بہت اچھے ہیں. یہ تحائف ہوں گے انشاءاللہ، ہوں گے جی، ہوں گے انشاءاللہ ہوں گے. سوال کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ غنیمت ملی ہے آپ کو ایک. اگلی مرتبہ میں تو کہتا ہوں ایک فون وہاں پہ لگائیں، کیا کہتے ہیں اس کو، فون آف فرینڈ، ایک کال کریں آپ گھر پہ. چلیں آپ کو میں ایک موقع دے رہا ہوں، علماء کرام سے آپ پوچھ سکتے ہیں، ہینڈ لے سکتے ہیں کوئی سا بھی، آپ جن سے مرضی چاہے ہینڈ لے لیں. طارق مسعود صاحب سے لوں گا. ہاں لے لیں. مائک کو اپنے پاس کریں پہلے. جی مفتی طارق مسعود صاحب سے ہینڈ لینا چاہتے ہیں وہ خاص طور سے. جو طارق مسعود صاحب ہنٹ دیں گے وہ میں خوشی خوشی لے لوں گا. اگر انہوں نے تبرک دے دیا ہینڈ پہ پھر کیا کریں گے آپ؟ حبشہ بھی ہجرت کی ہے. سنیں 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 سنیں، ہینڈ آپ کو مل گیا. 2 ہجرتیں کی ہیں انہوں نے. 2 ہجرتیں کی ہیں انہوں نے. اب آپ کے پاس جواب آ جانا چاہیے. اب آپ کے لیے آسان ہو گیا ہے. ابو جعفر پہلی دفعہ ہوا ہے بھائی، پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے. موضوع کی طرف ہم پلٹنے والے ہیں. 30 سیکنڈز آپ کے پاس ہیں. 30 سیکنڈز میں آپ نے طے کرنا ہے کہ کون ہے. بس بہت موقع دے دیا، ہنٹ بھی دے دیا. ابھی بھی اگر آپ نہیں پہنچ سکے ان معروف اور فقیہ صحابہ میں بھی ان کا. چلیں اور آپ دیکھیں یہ ہوتی ہے عنایت، اسے کہتے ہیں سخی ہونا. آپ نے نہیں سوال کیا پھر بھی آپ کو مل گیا جود و سخا. یہ کرم کا فیض جاری ہے قاری صاحب کی طرف سے. اگلے 10 سیکنڈ بعد علامہ صاحب بھی ایک ہنٹ دے دیں گے آپ کو، مجھے پتا ہے. پھر مفتی فیصل صاحب بھی دے دیں گے. اور کا ہے، سخی نہیں کا، فقیہ فقیہ فقہا میں شمار ہے. طارق مسعود نام سے کافی. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آج آپ نے کہہ دیا جو آپ نے پرسوں کیا تھا وہی آپ نے آج کر دیا. نہیں میں کہہ رہا ہوں طارق مسعود نام یہ اچھا نام ہے الحمدللہ. طارق تو اس ستارے کو کہتے ہیں جو رات دیر تک چمکتا ہے اور صبح سب سے پہلے اس کی نوید ہوتی ہے. مسعود سعادت سے نکلا ہے. رات میں آنے والے مہمان کو بھی کہتے ہیں. رات میں ہی آتے ہیں. دروازہ کھٹکھٹانے والے کو بھی کہتے ہیں. دروازہ کھٹکھٹانے. والسماء والطارق. ابھی ان کی عقل کا دروازہ ہم نے کھٹکھٹایا ہے. نہیں بند کیا ہے. بہت خوبصورت ہنٹ دیا ہے مفتی صاحب نے. مزہ آ گیا، لطف آ گیا آج. اور وہ مہمان سعادت مند بھی ہوتا ہے. ہاں
یہ مفتی صاحب کی دل نوازی ہے, اس سے فیض اٹھائیں, فائدہ اٹھائیں, استفادہ کریں اور ہمیں وقت دے دیں. بس 10 سیکنڈ آپ کے پاس. 10 9 8 7 6 5 4 3 2. اللہ ایک. جو بھی جواب بن مسعود, ہاں عبداللہ بن مسعود. یہی جواب رہے گا. میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. پھر آپ آ جائیے, اپنا تحفہ لے جائیے. صحیح جواب بالکل, ماشاءاللہ, سبحان اللہ. جی سلامت رہیں. اتنے سارے ہنٹ آپ کو ملے. یہ آ جائیے, دونوں آ جائیے. ماشاءاللہ بہن بھائی ہیں یہاں بائیں. لیکن ان کی خوبی یہ ہے کہ ہنٹ سے بہت پہلے یہ پہنچ چکے تھے. ماشاءاللہ. شہزادی سلامت رہیں, خوش رہیں, آباد رہیں. ماشاءاللہ بہت اچھا کیا آپ نے مقابلہ. تشریف رکھیے گا, اور خاص طور سے مفتی طارق مسعود صاحب کو آپ شکریہ کہیے گا. ہاں بہت بہت اچھا رہا آج کا بوجھو تو جانے. اب ایک نئی چیز ہمیں بوجھنی ہے کہ چاند کب نظر آئے گا, چاند کے نظر آنے کا طریقہ کار کیا ہوگا, ترتیب کیا ہوگی, روایات کو کس اندازے سے دیکھا جائے گا, اور آنے والے دنوں میں کوئی ایسا فارمولہ ہمارے پاس ہوگا. گو کہ سارے فارمولے موجود ہیں, مگر اس گفتگو کا یہ مقصد ہوگا کہ ہم عام عوام تک یہ پیغام پہنچائیں کہ کچھ باتیں علماء کرام کے درمیان ہوتی ہیں, اس میں خیر ہوتی ہے. پہلا سوال علامہ صاحب, بہت ہی خاص سوال ہے. یہ جو مذہبی تہوار ہیں اور ماہ صیام خاص طور سے یا دیگر مہینے آتے ہیں, ان کے تعین کا فیصلہ کیسے ہو؟ ان میں اشکال بہت ہوتا ہے. یہ شروع ہے یا آخر ہے؟ چاند ہی ایک حتمی فیصلہ ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واللہ خیر ناصر و معین. کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کے وقت کا تعین جو ہے صرف اور صرف چاند کے ذریعے سے ہی ہو سکتا ہے. صحیح. بس روزہ ان عبادات میں سے ہے, فرض روزے کی بات ہو رہی ہے. صحیح. اسی طرح سے حج کے حوالے سے حج ان عبادات میں سے ہے. کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن میں چاند کا تعلق نہیں ہے, وقت کا تعین آپ کے لیے ہو جائے تو کافی ہے. تو ہمارا چونکہ موضوع آج چاند کا ہے, تو اس لیے چاند کے حوالے سے یہ عرض کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین ہمارے پاس بھیجا ہے, اس دین کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں لچک بھی ہے اور تحقیق کے دروازے کھلے بھی ہیں. چونکہ دین صرف 1400 سال پہلے کے لوگوں کے لیے نہیں آیا, بلکہ تا قیامت آنے والے انسانوں کے لیے آیا ہے. اور جس رب نے یہ دین بھیجا ہے, اس کو انسانوں کے اندر موجود پوٹینشل کا, استعداد کا, قوت کا, ادراک کا علم ہے کہ یہ انسان ترقی کر کے کہاں جا سکتا ہے. اس لیے اس نے بہت ساری چیزوں میں اصول بیان کر دیے ہیں تاکہ ان اصولوں کے تحت انسان ترقی کرتے ہوئے چاہے کسی بھی زمانے میں کسی بھی شکل میں وہ سامنے آئے تو ان اصولوں کے مطابق اپنی ضرورت کی چیزیں جو ہیں اسلام سے کشف کر سکے, استنباط کر سکے اور اس پر عمل پیرا ہو سکے. صحیح. دوسری جو بات انتہائی اہم ہے وہ یہ ہے کہ دین نے ہمیں علم کی رغبت دلائی ہے, علم کا کبھی انکار نہیں کیا ہے. یہ جو گزشتہ 2-4 مہینوں سے 2 مہینوں سے جو صورتحال پاکستان کے اندر بنی ہے رویت ہلال کمیٹی کے حوالے سے یا رویت کے خود موضوع کو لے کر, اور وہ بھی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وزیر کی طرف سے بنی ہے, جس کی وجہ سے ایک عجیب سی کیفیت معاشرے کے اندر پیدا ہوئی ہے. تو اس میں میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے ایک عالمانہ اور محققانہ گفتگو کرنے کی بجائے لوگوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی ہے, اور خصوصی طور پر شاید ان کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی مشکل ہوگی جس کی بنیاد پر انہوں نے اسلام کو اچھے روپ میں پیش کرنے کی بجائے علماء کو تنقید کا نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے. رویت ہلال ان کی گفتگو میں کم اور علماء کو تنقید کا نشانہ بنانے کا جذبہ زیادہ کار فرما نظر آتا ہے. اگر آپ دین کو پڑھیں, علماء کو رہنے دیں ایک طرف, دین کو پڑھیں تو دین کبھی بھی علم کا مخالف نہیں رہا, سائنس کا مخالف نہیں رہا, ٹیکنالوجی کا مخالف نہیں رہا, تحقیق کا مخالف نہیں رہا, نہ صرف مخالف نہیں رہا بلکہ دین نے ہمیشہ ترویج بھی کی. اور دین یعنی اسلام ان مکاتب فکر یا ان ادیان میں سے خاتم الادیان ہے جس نے سب سے زیادہ علم کے فروغ پر زور بھی دیا ہے اور تشویق بھی دلائی ہے. لہٰذا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ دینداروں نے, یعنی اسلام جن لوگوں نے قبول کر لیا تھا, انہی لوگوں نے پوری دنیا کو ایک نئی تہذیب سکھائی, اور اس تہذیب کے آثار تب تک باقی رہے جب تک اسلام کا غلبہ باقی رہا. یہ مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ انہوں نے اپنے کردار اور عمل سے اسلام کی اس روح کو چھوڑا تو پھر دیگر اقوام ان پر غالب آ گئے اور ان کی تہذیبیں غلبہ پانے لگیں. مگر نہ آج جس یورپ کو
یا جن کی ٹیکنالوجی کو آپ اپنے سر پر بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں وہی لوگ 2 صدیاں پہلے 3 صدیاں پہلے زمانے کے سب سے زیادہ جاہل اور سب سے زیادہ حیوانی صفات کے حامل لوگ تھے. لیکن اس دور میں انہوں نے ترقی کی اور یہاں تک پہنچ گئے. ہم نے چھوڑ دیا تو پھر پیچھے رہ گئے. اس لیے اصل مسئلہ ہے دین کا. دین ہمیں کیا بتاتا ہے؟ دین نے ہمیں ایک سادہ سا اصول بتایا کہ بھئی تم جب عبادت کرنے لگو روزوں کے حوالے سے یا حج کے حوالے سے، چاند دیکھ کر شروع کرو، چاند دیکھ کر ختم کرو. روزہ رکھنے کا آغاز چاند دیکھ کر ہے، ختم کرنے کا اعلان چاند دیکھ کر ہے. یا 30 دن پورے ہو جائیں یا پھر چاند دیکھ لو 29ویں کو. اگر دیکھنے کے بعد تمہیں یقین ہو جاتا ہے، یا خود دیکھو یا کچھ اور لوگ دیکھیں جن کی صداقت پر تمہیں شک نہ ہو، جن کی گواہی پر تمہیں شک نہ ہو، اور جو لوگ دیکھیں ان کی باقی لوگ پھر مخالفت نہ کریں کہ نہیں یہ جھوٹے ہیں، یہ ہیں، یہ وہ ہیں. اگر ایسی کوئی صورتحال پیش آتی ہے تو پھر آپ اس پر عمل کریں. اب جو پاکستان کی صورتحال ہے، ہم نے بعض اوقات نان ایشوز کو ایشو بنا لیا ہے. ایسا ہے مثلا یہی موضوع کبھی ہم پشاور کے مسئلے میں آ کے پھنس جاتے ہیں. کسی سال میں 3 عیدیں، کسی سال میں 2 عیدیں، لیکن عموماً 2 عیدوں کا تصور جو ہے خصوصاً خیبر پختونخوا اور باقی ملک کے درمیان یہ سلسلہ چلتا رہا ہے. چاند کا مسئلہ انتہائی سادہ ہے. دین نے ہمیں یہ کہا ہے کہ آپ چاند دیکھ کر روزہ رکھیں، دیکھ کر. اب چاہے آپ ان 2 آنکھوں سے خود دیکھیں یا دیکھنے والوں کی بات پر یقین کریں، یا آپ ٹیکنالوجی کی مدد سے ان آنکھوں سے دیکھیں، یعنی آپ کی یہ آنکھیں اس بات پر قادر نہ ہو کہ دیکھ سکیں، تو آپ ٹیکنالوجی میں ان کے ماہرین کو بلا لیں، مشینوں کو منگوا لیں، دوربینیں منگوا لیں، یا پھر جہاز میں بیٹھ کے آپ اتنا اوپر چلے جائیں کہ آپ کو جو ہے چاند کا دیکھنا جو ہے آپ کے لیے سہل ہو جائے، آسان ہو جائے. چونکہ سہولتیں آج کی دنیا میں موجود ہیں اور بعض ممالک میں یہ کام ہوتا ہے. لوگ یعنی اسٹیٹ کی طرف سے باقاعدہ جہاز میں بٹھا کر انہیں بادلوں سے اوپر بھیج دیا جاتا ہے. وہ اتنے اوپر چلے جاتے ہیں کہ اس کے بعد ان کے لیے چاروں طرف چاند کو تلاش کرنا یا اس زاویے پر چاند کو تلاش کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. یہ بعض ممالک میں ہے اور وہ اس کو پریکٹس کرتے ہیں. لہٰذا اسلام نے ٹیکنالوجی کی مخالفت نہیں کی، اسلام نے سائنس کی مخالفت نہیں کی، اسلام نے موسمیات والوں کی تحقیقات کی مخالفت نہیں کی. ایک شرط رکھی، آنکھ سے نظر آنا چاہیے. وہ آنکھ چاہے دوربین کے پیچھے سے دیکھیں یا براہ راست دیکھیں، اگر یہ دیکھ لے یقین آ گیا، بات ختم ہو گئی. آپ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں اور آخر میں جا کے عید بھی کر سکتے ہیں. خوبصورت کر دی آپ نے، گفتگو آسان کر دی. یعنی آنکھ سے نظر آنا ایک شرط ہے. ٹھیک ہو گیا. قاری صاحب، رابطہ عالمی اسلامی نامی ایک تنظیم مکہ مکرمہ، اس کا اجلاس بھی ہوا، قرارداد پاس کی. کیا یہ حجت ہو سکتی ہے کہ ایک اسلامی ملک میں چاند نظر آ جائے تو تمام اسلامی ملک اس کو فالو کریں اور وہیں سے چاند کا اور عید کا آغاز ہو؟ جزاکم اللہ. نہیں، ایسی حجت نہیں ہے، بلکہ احادیث میں جیسا کہ محترم شہیدی صاحب نے بھی فرمایا، صوموا لرؤیتہ و افطروا لرؤیتہ کے جو الفاظ ہیں یہ ہر ملک کو، ہر شہر کو پابند کر رہے ہیں. اچھا. ہاں، اگر کوئی ایسا ملک آپ کا پڑوسی ہمسایہ ایسا ہے جو آپ کے اتنا قریب ہے کہ اس کا مطلع اور آپ کا مطلع ایک ہوتا ہے افقی اعتبار سے، تو آپ اس کی رویت کو تسلیم کر سکتے ہیں. اگر مطلع ایک نہیں ہے تو محض کسی مثال کے طور پر اگر سعودیہ ہے، ٹھیک ہے وہ ہمارا روحانی مرکز ضرور ہے، ہمارے دل اس سے کے ساتھ دھڑکتے ہیں، وہاں مکہ ہے، وہاں مدینہ ہے، لیکن شرعی تقاضے وہی ہوں گے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں. صحیح. ان کی محبت اپنی جگہ، لیکن یہ نہیں ہے کہ اب سعودیہ میں 1 دن پہلے نظر آتا ہے، اکثر کبھی کبھی 2 دن بھی پہلے ہو جاتا ہے. اچھا. اسی طرح ہمارے ہاں روزہ ہوتا ہے، وہاں عید ہو رہی ہوتی ہے، تو ایسا ہوتا ہے. تو یہ شریعت نے پابندی نہیں لگائی. شریعت نے، اور اس طرح حضرت قریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں گئے، ان کو کسی کام سے بھیجا گیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا زمانہ ہے. اچھا. تو وہاں جب گئے تو اپنا کام وام کر کے جب واپس آئے، مدینہ تشریف لائے، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ وہاں تم نے چاند دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا کب دیکھا تھا؟ کہا لیلۃ الجمعہ، کہ جمعے کی رات کو ہم نے دیکھا تھا. صحیح. مدینے میں جو دیکھا گیا وہ ہفتے کی رات کو دیکھا گیا. اچھا. وہاں جو دیکھا گیا جمعے کی رات کو دیکھا گیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کیا چاند تم نے خود دیکھا تھا؟
انہوں نے کہا میں نے بھی دیکھا تھا, معاویہ نے بھی دیکھا تھا, اور دیگر لوگوں نے بھی دیکھا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہوں نے کہا حضرت عبداللہ بن عباس نے کہ ہم نے تو یہاں ہفتے کو دیکھا ہے. تو حضرت قریب نے پوچھا کیا معاویہ کی اور شام کی رؤیت تمہارے لیے کافی نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں, ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کہنے کی طرف اشارہ کیا وہ یہی اشارہ تھا کہ اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے کہ تم چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو, یعنی عید مناؤ, اس کو چھوڑو روزے کو. اور اسی طرح محدثین نے مسلم شریف کی اس روایت پر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے باب بھی باندھا ہے لکل بالد رؤیت, کہ ہر شہر کے لیے رؤیت الگ الگ ہے. تو اس سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں چاند دیکھنا چاہیے. اور جیسا کہ شہیدی صاحب نے کہا کہ سائنسی آلات سے, سائنسی علوم سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں, وہ ہمارے ہیلپر ہو سکتے ہیں, لیکن جو شریعت کا اصول ہے اور شریعت کی جو بنیاد ہے ہم اس پر سائنسی آلات کو ترجیح نہیں دے سکتے. ترجیح شریعت کو ہوگی, یہ چیزیں ہماری ہیلپ ضرور کریں گی. ہم مخالفت میں نہیں لے رہے سائنس کو, ہم سائنس کو مخالفت میں نہیں لے رہے. اور جیسا کہ خود مفتی منیر صاحب نے بھی اس کی وضاحت کی ہے یہ وزیر صاحب کے بیان کے بعد, کہ ہماری جو کمیٹی ہے اس کمیٹی میں ایک تو جیسے تمام مسالک کے لوگ ہیں جی, اور پھر دوسرا محکمہ موسمیات کے لوگ موجود ہیں, اور اسی طرح جو یہ ستاروں کا علم رکھنے والے جی ماہر فلکیات وہ لوگ موجود ہیں, پھر سائنسی آلات دوربین وغیرہ وہ سب موجود ہیں. تو یہ استفادہ ہمیشہ سے کیا جا رہا ہے. ہاں اگر آپ کسی شخص سے مطمئن نہیں ہیں آپ شخصیت بدل سکتے ہیں, کمیٹی سے مطمئن نہیں ہیں آپ کمیٹی تبدیل کر دیں, لیکن آپ شرعی اصول کو رد نہیں کر سکتے. اس میں بندے بدلے جا سکتے ہیں, کمیٹی کے نئے بندے ڈالے جا سکتے ہیں جن پر بھروسہ ہو, یا بھی یہ کم علم والے ہیں یہ زیادہ علم والے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اصول وہی رہے گا کہ وہ آنکھوں سے دیکھیں گے. اس میں جیسے حج کے مسائل ہیں اور خواتین کی عدت کے مسائل ہیں, بہت سارے مسائل ہیں جو چاند کے ساتھ وابستہ ہیں. صحیح, خوبصورت ہو گیا. یعنی شخصیات بدلی جا سکتی ہیں, معیار بدلا نہیں جا سکتا. خوبصورت ہو گیا. مفتی طارق مسعود صاحب, احادیث کی روشنی میں اگر ہم دیکھتے ہیں یہ رؤیت کا جو مسئلہ ہے تمام مہینوں کے لیے خاص طور سے, یا سیرت طیبہ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو کیا مثال ملتی ہے, اس پہ ذرا روشنی ڈال دیجیے گا. میں چاہتا ہوں کہ اگر پہلے جو جناب فیصل صاحب کے دلائل اگر سامنے آ جائیں نا, کہ کیونکہ ہم تینوں کا موقف تو اس مسئلے میں ایک ہی ہے. اچھا. اور جناب غامدی صاحب کا موقف تھوڑا سا مختلف ہے. ٹھیک. تو پھر میں تو کیونکہ ورنہ میں وہی بات کروں گا جو انہوں حضرات نے کی, اسی بات کا تکرار ہوگا. ٹھیک ٹھیک. تو میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا ان کے دلائل پہلے آ جائیں, پھر ہم اس پہ. ٹھیک ہے. مفتی فیصل جبان والا صاحب, رؤیت ضروری ہے, دیکھنا ضروری ہے, یہ رؤیت سے کیا مراد ہے, اس کے علاوہ بات نہیں ہو سکتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. میں سمجھتا ہوں یہ آج کل جس طرح دیکھا جا رہا ہے جو رؤیت ہے دوربین کے ذریعے سے, یہ بھی سائنس کے آلات ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اس سے تھوڑی سی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے کہ دوربین جو ہے وہ فضا میں جائے گی, اس نے رؤیت کی ہے اور اس کو دیکھا جا رہا ہے. صحیح. تو وہ بھی ایک رؤیت کے ہی زمرے میں ہی میں سمجھتا ہوں کہ آتا ہے. صحیح. اور جیسے بات کی ابھی کہ یہ مسئلہ میرے خیال میں مذہب سے زیادہ نا علم اور مشاہدے کی بنیاد پر ہے. اچھا. علم اور مشاہدے کی بنیاد پر ہے نا. مثال کے طور پہ ہمارے یہاں گھڑیاں ہیں, اگر ظہر کے وقت خوب اندھیرا ہو جائے, بادل آ جائیں, تو کیا ہم اس وقت مغرب پڑھیں گے یا گھڑی کے پابند ہوں گے؟ ہم انتظار کریں گے مغرب کے وقت کا. ہم رؤیت پہ تو نہیں جائیں گے اس وقت تو ہم سائنس سے فیصلہ کریں گے کہ گھڑی ابھی بتا رہی. تو میرے خیال میں ہم نماز, روزہ, حج میں ایڈوانسمنٹ میں آلریڈی جا چکے ہیں. یعنی آج ہم میں سے کوئی بھی صبح کے وقت, فجر کے وقت نکل کے نہیں دیکھتا کہ ستارے اس وقت کہاں پر ہیں, یا سحری کا وقت ختم ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے, کالی دھاڑی سفید دھاڑی سے تبدیل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, جیسے کہ قرآن کریم میں ہے. ٹھیک ہے. کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. ہم سب الارم لگا کے سوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم بیچ رات کو اٹھ کے ستاروں اور چاند کو نہیں دیکھتے یا سیارے کو فالو نہیں کرتے. ہم نمازوں کے اوقات ہمارے سائنس پر ہی مبنی ہے جو کہ شمسی کیلنڈر سے مطابقت رکھتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ساری چیزیں نہیں تھیں. صحیح. ہم گئے ہیں جدید چیزوں کی طرف,
اور یہ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یعنی لاشعوری طور پہ گئے یا شعوری طور پہ گئے ہمیں. ہمارے یہاں چونکہ ایک چیز یہ ہے کہ ہمارے علماء کرام سائنس اور ٹیکنالوجی کو جیسے عیسائیت میں بھی ہوا قبول کرنے میں انہوں نے وقت لگایا. ہمارے یہاں تصویر کے مسئلے میں بھی یعنی آج سے 20 سال پہلے ازہر یونیورسٹی نے کہہ دیا تھا کہ تصویر جو ہے نا وہ جائز ہے, اور یہ تصویر وہ تصویر نہیں ہے جس کو حدیثوں میں حرام کہا گیا ہے. صحیح. تو ہمارے یہاں علماء نے اس پہ تعامل کیا, حرام کے فتوے دیے. اسپیکر, مائک, وہ اس سے پرانی والی بات ہے. ریڈیو ہے, اس کی مثال بہت ساری مثال ہے. تصویر کی مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ بہت قریب کی بات ہے, اور آج بھی کچھ علماء اس کے حرام کے فتوے دیتے ہیں, اور وہ ٹی وی پر نہیں آتے, وہ پاسپورٹ کے علاوہ تصویر نہیں بناتے. تو تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہمارا جو ایک نصاب ہے درس نظامی کا, اس کے اندر جدید علوم شامل نہیں کیے گئے اس زمانے کے حساب سے. اچھا. 250 سال پہلے کے جدید علوم شامل تھے, 250 سال پہلی منطق شامل تھی, 250 سال پہلے فلسفہ شامل تھا, اور دیگر چیزیں شامل تھیں. جدید منطق, جدید فلسفہ اس وقت شامل نہیں ہوا ہے. تو ہمیں ان چیزوں میں تھوڑا سا تعامل ہو رہا ہے, اور پاکستان میں یہ پہلی مرتبہ وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف سے ایک اعلان ہوا ہے. خود جو ہماری یہ روایتیں ان پر بہت سارے سوالات ہوئے ہیں. اب دیکھیں اگر رویت ہی ہے تو 30 تاریخ کو تو کوئی بھی چاند نہیں دیکھتا, وہاں تو بغیر رویت کے اعلان کر دیا جاتا ہے. اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شہر کی شرط لگائی ہے تو پھر پاکستان میں تو شاید 100 سے زیادہ شہر ہیں, تو 100 سے زیادہ یعنی مطالعے ہونے چاہیے, یا اختلاف. صحیح. یعنی اس میں گنجائش نکلتی ہے 1 یا 2 یا 3 مطالعے کی نکلتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سائنس سے زیادہ یہ مذہب سے زیادہ علم اور مشاہدے کا مسئلہ ہے. اچھا. اس کو ہم علم اور مشاہدے کو جدید زبان میں تجربہ بھی کہہ سکتے ہیں اور سائنس بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو مذہب علم سے جدا ہے, مشاہدے سے جدا ہے, یعنی دونوں الگ الگ چیزیں ہیں نا. مذہب میں تو آپ ٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں, صحیح, اور مشاہدے میں آپ کے ٹھیک آتی رہتی ہیں چیزیں, آپ کا نظریہ چینج ہوتا رہتا ہے. پہلے دوربین سے نہیں دیکھتے تھے, آج بھی ہم دیکھیں تو براہ راست رویت نہیں ہے, ہم کسی واسطے سے دیکھ رہے ہیں. درمیان میں انسٹرومنٹ ہے, درمیان میں ایک ٹول ہے, وہ ایڈوانس ہے زیادہ. ٹھیک ہے. بہت اچھی گفتگو چل رہی ہے, اور یہاں پہ میں مفتی صاحب سے بھی رائے لینا چاہتا ہوں. ایک مختصر سا وقفہ ہم لے رہے ہیں, وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے اور اسی کا جواب بھی انشاءاللہ لیں گے. عرفان رمضان میں آپ کا انتظار رہے گا. کرم